اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان 3 اشخاص کا واقعہ ذکر فرمایا جو بنی اسرائیل میں تھے، اور تینوں کو مرض لاحق تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور تینوں کے اوپر آزمائش کا وقت تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا کہ کون ان تینوں میں سے امتحان کے اندر پاس ہوتا ہے، آزمائش کے اندر کامیاب ہوتا ہے، اور کون ناکام ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا تھا، اور دوسرا گنج پن کے اندر مبتلا تھا، اور تیسرا اندھا تھا۔ کوڑ کا مرض ایسا مرض کہ جس کے وجہ سے انسان کے جسم کے اندر پھوڑے پھنسیاں نکلتی ہیں اور جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ان سے گھن کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ کہ ان کو اپنی آبادیوں سے بھی دور کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوڑ کا مرض جو ہے وہ کسی دوسرے کو لگے اس کی وجہ سے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا۔ سب سے پہلے کوڑھی شخص کہ جو کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا تھا، اس کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا، انسانی شکل و صورت کے اندر، مسکین شکل و صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ جا کر جو ہے وہ میرے بندے سے حال احوال کرے، اور یہ کہ آزمائش کا وقت ہے۔ اب وہ کوڑ کے مرض کے کوڑھی کے پاس وہ فرشتہ آیا، سب سے پہلے اس سے پوچھا کہ بھئی تجھے چیزوں میں سے سب سے کون سی چیز پسند ہے؟ اب کوڑھی نے کہا کہ مجھے چیزوں میں سے سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ میری جلد خوبصورت ہو، رنگت اچھی ہو، جو لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، مجھ سے دور بھاگتے ہیں، یہ سب کی سب چیزیں ختم ہو جائیں۔ اور فرشتے نے مال کے اعتبار سے پوچھا کہ مال میں سے تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ تو اب یہ کہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر ایک راوی ہیں جن کو شک ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کوڑی شخص، کوڑی انسان کے بارے میں، کہ اسے حاملہ اونٹنیاں پسند تھیں یا حاملہ گائے۔ بہرحال ان میں سے ایک چیز آگے چل کر اسی روایت کے اندر بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوڑ کے مرض کے اندر جو انسان مبتلا تھا، اس انسان کو حاملہ اونٹنیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ اب پھر فرشتہ وہاں سے چل کر دوسرے جو گنج پن کے اندر مبتلا تھا کہ جس کے سر کے اوپر بال نہیں رہتے تھے، وہ بھی ایسی بیماری کے اندر مبتلا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کے سر کے بال جھڑ جاتے تھے، ختم ہو جاتے تھے، اکثر و بیشتر وہ گنج پن کا شکار رہتا تھا۔ اس انسان کے پاس فرشتہ گیا، ایک مسکین انسان کی صورت کے اندر شکل و صورت اختیار کر کے جب وہاں پہنچا تو اس سے پوچھا کہ بھئی تجھے کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے بال پسند ہیں، کہ جس کی وجہ سے میرے سر پر بال نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، مجھ سے گھن کرتے ہیں، میرے سر پر بال آ جائیں، اور یہ کہ لوگ میرے قریب آنے لگیں اور مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ تو فرشتے نے اس گنج پن انسان کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کے سر پر بال آ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور پوچھا فرشتے نے کہ مالوں میں سے سب سے زیادہ کون سا مال تجھے پسند ہے، مرغوب ہے، جس کے اندر تو رغبت رکھتا ہے، وہ بتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے حاملہ گائے بہت ساری عطا کر دی گئیں۔ اب وہ انسان بھی ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد تیسرا شخص جو اندھا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اب فرشتہ اس تیسرے انسان کے پاس آیا، اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ مجھے 2 آنکھیں چاہیے جس کی وجہ سے میں دنیا کو دیکھ سکوں، ہر رنگ کو پہچان سکوں۔ تو اب فرشتے نے اس کے چہرے پر، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا۔ اب یہ کہ اس کی آنکھیں بھی اچھی بھلی ہو گئیں، وہ سب کچھ دیکھنے لگا۔ اس سے پوچھا کہ بھئی تجھے سب سے زیادہ کون سا مال پسند ہے، کس مال کے اندر تجھے رغبت ہے، کون سا مال مرغوب ہے؟
اب اندھے شخص نے کہا جو اب بینا ہو چکا تھا، اس نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ بکریاں پسند ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے حاملہ بہت ساری بکریاں عطا کر دی گئیں۔ اب تینوں کی آزمائش کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں جو کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا تھا اس کو حاملہ بہت ساری اونٹنیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیں۔ اب کچھ ہی وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک جنگل جو ہے وہ اس کے پاس اونٹنیوں کا بھر گیا، اور جو گنج پن کے اندر مبتلا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حاملہ گائے دیں۔ اب یہ کہ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مال کے اندر اتنی بڑھوتری کی، اتنی برکت دی کہ جنگل کا جنگل بھر گیا۔ اب تیسرا انسان جو تھا، جو اندھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بکریاں عطا کی تھیں، اور یہ کہ اس کی بکریوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ دیکھتے ہی دیکھتے بکریوں کے ریوڑوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگل بھر گیا۔ آزمائش کا وقت آیا ان تینوں کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمانا چاہا ان تینوں کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپسی اسی فرشتے کو انسانی شکل و صورت کے اندر، مسکین و فقیر کی صورت کے اندر بھیجا۔ سب سے پہلے وہ کوڑی کے پاس آیا، آ کر اس سے کہتا ہے کہ بھئی میں مسافر ہوں، مجھے کچھ اونٹ وغیرہ چاہیے کہ جن کے اوپر میں چل کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکوں، مسافر ہوں، سب کچھ ختم ہو گیا، اب یہ کہ تم میری مدد کر۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ تو میرے آباء و اجداد کی طرف سے ہے، میرے اوپر بہت سارے حق ہیں، میں تجھے کہاں سے دے سکتا ہوں مال۔ پھر یہ کہ اس فرشتے نے اس کو پرانا وقت یاد کروایا کہ بھئی تو پہلے ایسا تھا ویسا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اچھا بھلا کیا، تیری بیماری کو ختم کیا، اور تیری پسندیدہ مال جو ہے اونٹنیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے عطا کیں۔ اب یہ کہ تو ایک مسافر کو اس میں سے نہیں دے سکتا کہ وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے، اور یہ کہ پھر تجھے بعد میں لٹا بھی دے۔ اس نے کہا جا بھئی یہاں سے چلا جا، اپنا کام کر، یہ میرے آباء و اجداد کی طرف سے ہے، اور یہ کہ دوسروں کا مجھ پر حق ہے۔ تو اب یہ کہ فرشتے نے اس کو پھر پہلے جیسا ہی کر دیا، اور وہ فرشتہ اس دوسرے انسان کے پاس آ گیا جو گنج پن کے اندر مبتلا تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک کر دیا تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاملہ بہت ساری گائیاں عطا کی تھیں۔ اب وہ فرشتہ اس دوسرے کے پاس آتا ہے، آ کر اس سے بھی یہی سوال دہراتا ہے، اور اس سے بھی مدد مانگتا ہے کہ میں تجھے بعد میں تیرے جانور لوٹا دوں گا جب میں منزل مقصود پر پہنچ جاؤں گا۔ اب وہ بھی اسی کی طرح، پہلے کی طرح جواب دیتا ہے کہ یہاں سے چلا جا، یہ تو سب کچھ میرے آباء و اجداد کی طرف سے ہے، اور یہ کہ سب کچھ یہ کہ میری اپنی محنت ہے۔ تو اب فرشتہ وہاں سے بھی چلا جاتا ہے تیسرے کے پاس جو اندھا تھا، جس کو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصارت عطا کی تھی، اور یہ کہ اس کی بھی آزمائش کا وقت تھا۔ اب فرشتے نے کہا کہ بھئی اس طریقے سے مسافر ہوں، لاچار ہوں، سب کچھ ختم ہو گیا، منزل مقصود پر پہنچ کر تجھے تیری بکریاں واپس کر دوں گا، تو میری مدد کر۔ اب یہ کہ اندھے نے کہا کہ جو بکریوں والا تھا، اس نے کہا کہ بھئی جتنا تیرا دل چاہے لے جا، اور جتنا تیرا دل چاہے چھوڑ دے، تیری مرضی۔ اس نے کہا کہ بھئی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ایک فرشتہ ہوں، تم تینوں کی آزمائش کا وقت تھا، وہ دونوں کے دونوں تو وہ پہلے کی طرح ہو گئے، ان کو ویسا ہی کر دیا گیا، حالانکہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ تھا۔ وہ پہلے تو دونوں کے دونوں ناشکرے بنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا، اس کے باوجود بھی وہ کسی کو ایک جانور دینے کے لیے تیار نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ہی وقت کے اندر ان کے مال کے اندر اتنی بڑھوتری کی، اتنی برکت دی کہ دیکھتے ہی دیکھتے دنوں کے اندر بہت سارے جانوروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگلوں کی صورت کے اندر ان کو جانوروں کو بنا دیا، کہ دیکھتے ہی دیکھتے حد نگاہ وہ جانور پھیل چکے تھے۔ لیکن جب آزمائش کا وقت آیا تو اب یہ کہ آزمائش کے اندر ناکام ہوئے، ثابت قدمی کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ تو ہر وقت انسان کو کیا کہ ایک ثابت قدم رہنا چاہیے، کہیں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی وقت کوئی آزمائش بھی آئے تو انسان ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو رہے کہ یا اللہ اس آزمائش کے اندر ہمیں کامیاب کر، اور آزمائشوں کے ہم قابل نہیں، ہمیں آزمائشوں میں مبتلا نہ کر۔ جس طریقے سے وہ بکری والا، کیونکہ بکری ایسا جانور ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسکنت رکھی ہے،
اس کا جواب بھی کتنا بہترین جواب تھا کہ جتنا تیرا دل چاہے لے جا اور جتنا تیرا دل چاہے چھوڑ جا۔ اب وہ اس آزمائش کے اندر کامیاب ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کامیاب کیا۔ پہلے دونوں تو جو ہے وہ دونوں کے دونوں ناکام ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر کتنے سبق رکھے ہیں، اور آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور ثابت قدمی کا مظاہرہ بھی انسان کر کے دکھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو کامیاب کرتے ہیں۔